ایک مسلمان کے لیے کسی مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا سنگین ترین جرم ہے، اور اتنا سنگین ہے نہ کسی نماز سے، نہ کسی روزے سے، نہ کسی حج سے، نہ کسی عمرے سے، نہ کسی صدقہ خیرات سے، نہ کسی توبہ سے یہ نہیں معاف ہوتا۔ اس کی عزت پامال کرنے کی بنیاد پر ایک سزا یہ ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ قاضی اس بندے کی گواہی کو قبول کرے کبھی بھی، یہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں اخذ من سیئات صاحبہ، تو جس کی عزت خراب کی ہے، عزت پامال کی ہے، اس کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ حجۃ الوداع کی تیسری بڑی پکار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے سامنے جس پکار کو بلند کیا اور جس کا اعلان کیا، وہ ہے ایک انسان کی عزت، صرف مسلمان کی نہیں، انسان کی عزت۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے عزت دار بنایا ہے۔ خود رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا ہے۔ ہر انسان دنیا میں عزت دار ہے، اور یہ عزت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے کسی کو عزت دی ہے اس سے اس عزت کو چھیننا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح حرام ہے جس طرح ایک انسان کی اسلام کے اندر جان حرام ہے، جس طرح ایک انسان کا اسلام میں مال حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت پامال کرنا بھی حرام ہے۔ کہ انسان کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے، منہ کالا کرے، یہ اس کی عزت کو پامال کرنا ہے، پورے خاندان کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ انسان کسی کے بچے کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، یہ اس پورے خاندان کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ ایسے ہی انسان کسی کو گالی گلوچ دے، اسی طرح کسی پر بہتان باندھے یا کسی کی غیبت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرے، ان ساری چیزوں سے انسانی عزت مجروح ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کسی مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا سنگین ترین جرم ہے اور سنگین ترین معاملہ ہے، اور اتنا سنگین ہے کہ یہ نہ کسی نماز سے، نہ کسی روزے سے، نہ کسی حج سے، نہ کسی عمرے سے، نہ کسی صدقہ خیرات سے، نہ کسی توبہ سے یہ نہیں معاف ہوتا۔ اس کی معافی کی ایک ہی شکل ہے کہ جس کی عزت خراب کی ہے، جس کا عزت کا جینے کا حق تلف کیا ہے، اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کو جس طریقے سے وہ راضی ہوتا ہے اس طریقے سے راضی کر لیا جائے، اور وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے، وہ بغیر کسی چیز کے معاف کر دے، یا آپ سے کوئی تاوان لے کر معاف کر دے تو وہ تاوان دے کر آپ معاف کروا لیں۔ اگر وہ ویسے معاف نہیں کرتا تو جس طریقے سے بھی معافی مل سکتی ہے وہ معافی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بندے کے پاس اپنے پاس نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اور جتنی مرضی توبہ کی تسبیحاں پڑھ لے، یہ معافی ایسے نہیں ملنی جب تک وہ جس کی عزت خراب ہوئی ہے، جس کی عزت کا حق تلف ہوا ہے، جو عزت کا حق رب العالمین نے اس کو دیا تھا، جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں جان مال کا تذکرہ کیا، اور ہر موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لفظ عزت کا بھی ساتھ ہی تذکرہ کیا ہے۔ ان ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہاری عزتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ دیکھیں، کسی کی عزت کو نہ سچ کے ساتھ اور نہ جھوٹ کے ساتھ پامال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ سچ بول کر کسی کی عزت کو پامال کریں گے نا، وہ غیبت کہلائے گی، اور اگر جھوٹ بول کر کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے وہ تہمت بن جائے گی۔ اور غیبت بھی بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں غیبت کو بھی حرام کیا ہے، تہمت کو بھی حرام کیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، کسی کو زانی کہتا ہے، کسی کو حرامزادہ کہہ کر اس کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اس کے باپ پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، تو زانی کا بیٹا ہے، تیرا باپ زانی ہے، تیری ماں زانی ہے، تو زانی ہے، کسی پر اس طرح کا تہمت لگاتا ہے، اللہ رب العالمین نے 3 سزائیں مقرر کی ہیں قرآن مجید میں ایسے شخص کی۔
اس کی عزت پامال کرنے کی بنیاد پر ایک سزا یہ ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے اس پر جو وہ پیش کر رہا ہے بات، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی مالی معاملات کے جھگڑے میں، نہ خونوں کے جھگڑے میں، اور نہ ہی چاند دیکھنے کی گواہی۔ کسی بھی معاملے میں یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ قاضی اس بندے کی گواہی کو قبول کرے کبھی بھی۔ یہ مردود و شہادہ ہے، اس کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ پکی سچی توبہ ہمیشہ کے لیے کر کے اپنے اس کبھی فعل سے باز نہیں آتا، اس وقت تک یہ مردود و شہادہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العالمین نے کہا یہ فاسق ہے۔ فاسق پہلے یہ عادل تھا، لیکن کسی پر جھوٹا الزام بہتان لگا کر بدکاری کا یہ فاسق بن گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرنا، اسے کوئی مسلمانوں کا بڑا عہدہ دینا، یہ اس کی فسق کی وجہ سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے فسق کی وجہ سے اس کو جو ہے نا دور کر دیا جائے گا ان چیزوں سے۔ تو یہ سزائیں دنیا میں ہیں، اور جو آخرت میں سزا ہے وہ آپ نے سنی لی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم۔ جس بندے نے کسی کی عزت پامال کی ہے، عزت خراب کی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کی عزت کو جو ہے نا وہ داغدار کرنے کی کوشش کی ہے زندگی میں، تو فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے ابھی حلال کروا لے، ابھی معاف کروا لے، اس سے معافی مانگ لے، اس کی وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے، مفت میں معاف کر دے یا تاوان لے کر معاف کر دے، تو اس سے معافی فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی دینار ہوگا اس کے پاس، نہ درہم ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ قالت لہو حسنات، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوئیں، اخذ من حسنات ہی، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حسنات، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں، اخذ من سیئات صاحبہ، تو جس کی عزت خراب کی ہے، عزت پامال کی ہے، اس کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے آخرت میں کسی کی عزت خراب کرنے والے کے لیے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم ترین خطبے میں جو ضابطہ حیات ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، اور جو اسلامو فوبیا والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے اسلامو فوبیا والوں کے لیے، اس عظیم الشان خطبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جان کی طرح، مال کی طرح، عزت کو بھی، کہ ایک انسان عزت دار ہے اور اس کی عزت کو کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حال میں پامال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے آج تک، ایک تو جن کی عزتیں ہم خراب کر چکے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ، ان کے پاس جا کر ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، نیچا ہو جانا چاہیے ان کے سامنے، جس طریقے سے بھی وہ راضی ہوتے ہیں ان کو راضی کر کے معافی مانگ لیں آپ۔ اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں یا ان کے پاس پہنچنا ناممکن ہے تو ان کے لیے دعا کریں، زندگی بھر جب تک اب زندہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے، ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کو جو ہے نا وہ اپنی مقرب بندوں میں شامل فرما لے، اور ان کے لیے دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، میں اس کی عزت پامال کر بیٹھا تھا، تیرے نبی نے میرے اوپر حرام کی تھی، میں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، یا اللہ میں اب معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں دیکھ اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو امید ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی مل جائے گی۔ ہمیں یہ اچھی طرح اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ آج کے بعد زندگی میں کسی کی عزت پامال نہ کریں، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کی عزت کے لیے زبان مت چلائیں عزت خراب کرنے کے لیے، کسی بھی کردار، کسی بھی طریقے سے کسی کی عزت پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہونا یہ حرام ہے اسلام میں، اور اس کی طرف کبھی جانے کا سوچیں بھی نہ۔ اور جو ہو چکا ہے اس کا تلافی کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ہمیں یہ چیزیں اپنے نصاب میں شامل کرنی چاہیے، کروانی چاہیے، جہاں نصاب بنتے ہیں وہاں یہ چیزیں نصاب میں شامل کروائیں، اپنے میڈیا پر، ہر قسم کے میڈیا پر اس کو عام کریں، خطبات میں، مساجد میں اس کو عام کرنا چاہیے ان چیزوں کو،
اور گھروں میں ان باتوں کو عام کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ان باتوں پر تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کا از حد فقدان ہے، اس تربیت کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ہم اہتمام کریں گے تو ان برائیوں سے اور ان محرمات سے اور ان بڑے بڑے سنگین جرائم اور گناہوں سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہو سکتا ہے، ہم امن والی سلامتی والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو امن والی سلامتی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔